السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس وقت آپ جو اسکرین پر جس شخص کی تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ شخص کی کہانی یہ ہے کہ 70 اور 80 کی دہائی میں اس کی شہرت اور دولت کا اتنا چرچا تھا کہ شہزادیہ اور شہزادے اس کے ساتھ ایک کپ کافی پینا اپنے اعزاز سمجھتے تھے۔ وہ کینیا میں موجود اپنے وسیع اور عریض فارم ہاؤس میں چھٹیاں گزار رہے تھے کہ ان کی کم سن بیٹی نے آئس کریم اور چاکلیٹ کی خواہش کی، تو انہوں نے اپنا ایک جہاز بوئنگ 747 بمحملہ پیرس بھیجا، جہاں سے آئس کریم خریدنے کے بعد جینوا سے چاکلیٹ لے کر اسی دن جہاز واپس کینیا پہنچا، اور اس کے ایک دن کا خرچہ $1 ملین تھا۔ لندن، پیرس، نیو یارک اور سڈنی سمیت دنیا کے 12 مہنگے ترین شہروں میں، یعنی لندن، پیرس، نیو یارک، سڈنی اور اس کے علاوہ دنیا کے 12 ترین مہنگے شہروں میں اس کی بڑے بڑے محلات واقع تھے۔ انہیں عربی نسل گھوڑوں کا شوق تھا۔ دنیا کے کئی ممالک میں ان کے خاص اسطبل موجود تھے۔ اس کی دی ہوئی طلاق آج تک دنیا کی مہنگی ترین طلاق سمجھی جاتی ہے، جو اس نے $857 ملین اپنی بیوی کے منہ پر دے مارے۔ اس کی ملکیت میں جو یاٹ تھی وہ اپنے دور کی سب سے بڑی یاٹ تھی، جو اس وقت بادشاہوں کے بھی نصیب نہ ہوئی۔ اس یاٹ میں 4 ہیلی کاپٹر ہر وقت تیار رہتے تھے، جبکہ 610 افراد پر مشتمل خدام اور عملہ تھا۔ وہ یاٹ بعد میں ان سے برنائے کے سلطان نے خریدی۔ ان سے ہوتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچی۔ ٹرمپ نے $29 ملین میں اس یاٹ کو خریدا۔ ان کی اس یاٹ پر جیمز بانڈ سیریز کی فلموں سمیت کئی مشہور ہالی ووڈ فلمیں شوٹ کی گئی۔ اپنی 50ویں سالگرہ پر اس نے اسپین کے ساحل پر دنیا کی مہنگی ترین پارٹی دی، جس میں دنیا کی 400 معروف شخصیات نے 5 دن تک خوب مستی کی۔ امریکی صدر رچرڈ نکسن کی بیٹی کی ایک مسکراہٹ پر 60,000 پاؤنڈ مالیت کا طلائی حال انہوں نے قربان کر دیا، جو ان کو حوالے کر دیا۔ اسلحے کا بہت بڑا سوداگر تھا۔ ملکوں کے درمیان وہ اسلحے کی ڈیل اور معاہدے کراتا تھا۔ سعودی عرب، برطانیہ کے درمیان انہوں نے $20 ارب کے معاہدے کروائے۔ شراب اور شباب ان کی کمزوری تھی۔ 4 جائز اور 8 ناجائز بیگمات ان کے نکاح میں تھی۔ یتیموں پر دست شفقت رکھنا، بیواؤں کا خیال کرنا، مسکینوں کی مدد، سیلاب اور زلزلوں میں انسانی ہمدردی کے فلاحی کام، ان سب سے اسے سخت الرجی تھی۔ ان کا یہ جملہ مشہور تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے اولاد کی کفالت کی ذمہ داری مجھے نہیں سونپی تھی۔ اس کی ملکیت میں وہ $40 ارب کے اثاثوں کے مالک تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی کھینچ لی۔ اب وہ تنزل و انحطاط کی طرف اس کا سفر شروع ہوا، اور اربوں ڈالرز کی مالیت کے ان کے ہیرے سمندر میں ڈوب گئے۔ کاروبار میں خسارے پہ خسارہ شروع ہوا، قرضے پہ قرضہ چڑھا، سب اثاثے فروخت کر ڈالے۔ ان کے دوست احباب، ان کے چاہنے والوں نے ان سے نظریں پھیر لی۔ یہ ایک لمبی مدت گمنامی کے پاتال میں چلا گیا، کسی کو خبر نہ تھی کہ کہاں ہے۔ پھر ایک دن یہ لندن میں کسی سعودی تاجر کو ملا۔ ان کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اس تاجر سے کہا، وطن واپس جانا چاہتا ہوں لیکن کرایہ نہیں۔ اس سعودی تاجر نے اکنامی کلاس کا ٹکٹ خرید کر اسے دیا اور یہ جملہ کہا، اے عدنان، اللہ تعالیٰ نے فقیروں کو اور غریبوں پر مال خرچ کرنے اور صدقے کا حکم دیا ہے۔ یہ ٹکٹ بھی صدقہ ہے۔ اپنے دور کا یہ کھرب پتی شخص صدقے کے ٹکٹ پر عام مسافروں کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کر جدہ پہنچ گیا۔ ناظرین، اس عرب پتی تاجر کا نام عدنان خاشقجی تھا۔ یہ عرب نژاد ترکی تھا۔ اس کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی اور ان کا والد شاہی طبیب تھا۔ یہ شخص ترکی میں قتل ہوئے صحافی جمال شاشی کا چچا تھا۔ 2017 میں ان کا انتقال ہوا۔ اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔
میں نے جب اس شخص کی زندگی کا مطالعہ کیا، یقین کیجئے میں ہل کر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے انصاف پر میرا ایمان مزید پختہ